اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے پہلا قدم بڑھاؤ۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے کمال اور فائدے دیکھو۔ پیارے ساتھیوں، جب میں نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا کہ جان ہے تو جہان ہے، تو پھر اپنے جہان کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے اپنی جان کا خیال رکھنا اور توجہ دینا ہمارا فرض ہے۔ اور جب ہمارے اندر کا جہان حسین ہوگا تو باہر کی دنیا بھی اچھی لگے گی اور اس میں رہنے والے لوگ بھی اچھے لگیں گے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں تندرست و صحت مند رہنے کا وہ طریقہ جو آسان بھی ہے اور کم خرچ یعنی سستا بھی، اور وہ طریقہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ یہ ایک ایسا طرز زندگی ہے جس میں تھوڑی کوشش اور مستقل مزاجی چاہیے، اور اس کے فائدے بے شمار۔ آج کے دور کی کچھ عام بیماریاں جیسا کہ کولیسٹرول کا بڑھنا، ڈائبٹیز یعنی شوگر کا بڑھنا، امیونٹی یعنی قوت مدافعت میں کمی ہونا تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں کے حساب سے ڈاکٹروں کی جیبیں بھر رہے ہیں، اور دواؤں کا خرچہ الگ اور دواؤں کے مضر اثرات الگ۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ وہ طریقہ ہے جس میں اپنے کھانے کے انداز اور اوقات میں تبدیلی لا کر ہم ان مشکلات سے بچ سکتے ہیں، اور ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ گویا ایک تیر سے دو شکار، اچھی صحت کے ساتھ ساتھ پیسوں کی بچت بھی۔ تو بھلا ہمیں اور کیا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو کس طرح سے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ کوئی آج کے دور کی ایجاد نہیں، بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا وہ طرز زندگی ہے جو مختلف مذاہب میں موجود ہے، جو روزے کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ یعنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی ایک طرح سے روزہ ہے، مگر مختلف انداز میں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں مخصوص اوقات میں کھانا کھایا جاتا ہے جسے ہم فوڈ ونڈو کہتے ہیں، اور جب ہم کچھ نہیں کھاتے وہ ہمارا فاسٹ یعنی روزہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہو تو کسی کے کہنے پر نہیں کریں، بلکہ اپنے جسم اور صحت کو دیکھتے ہوئے پہلے کچھ دنوں کے لیے ایکسپیریمنٹ کریں، اور اس بات کا جائزہ لیں کہ اپنے اس کام کو کرنے میں بہتری محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں۔ عام طور پر اپنے جسم پر کسی بھی چیز کے اثرات تقریباً 3 مہینے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بس 3 مہینے میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے رزلٹ حاصل ہو رہے ہیں تو اس کو جاری رکھیں۔ شروعات میں اپنی فوڈ ونڈو اور فاسٹ کے اوقات برابر رکھیں، یعنی 12 گھنٹے۔ اس کے بعد فاسٹنگ کے ٹائم کو تھوڑا بڑھا دیں، 12 گھنٹے سے 13 گھنٹے، پھر 14 گھنٹے، اور پھر 16 گھنٹے فاسٹنگ اور 8 گھنٹے فوڈ ونڈو۔ 16 گھنٹے فاسٹنگ اور 8 گھنٹے فوڈ ونڈو دیکھا جائے تو سب سے بہترین اور مناسب طریقہ کار ہے۔ اگر غور کریں تو ہمیں ناشتہ دیر سے کرنا ہے اور ڈنر جلدی لینا ہے۔ اب یہ آپ کے روٹین پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ناشتہ ضرور کرتے ہیں، وہ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک ونڈو رکھ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ناشتہ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے ان کے لیے سب سے بہترین اوقات دن کے 12 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک کے اوقات بہترین فوڈ ونڈو ہے۔ فاسٹنگ کے دوران بلیک کافی، چائے، قہوہ، گرین ٹی پی جا سکتی ہے جو بغیر دودھ اور شکر کے ہو۔ اس کے علاوہ جتنا دل چاہے پانی پئیں، کوئی پابندی نہیں۔ ہمارا دماغ ایک منکی مائنڈ کی طرح ہے جو ہمیشہ آسان راستہ چنتا ہے، اور ہم سے ہر وہ کام کروانا چاہتا ہے جس میں سہل پسندی یعنی آسانی ہو۔ اس کو ہم کمفرٹ زون کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا۔ جب ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ شروع کرتے ہیں تو کچھ علامات کا اظہار ہوتا ہے، یعنی پیٹ کا کھنچنا اور آوازیں آنا۔ یہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ اسے کریونگ کہتے ہیں، اور کچھ دنوں میں یہ احساس کم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا جسم قدرتی طور پر اس طرح سے بنا ہے کہ اگر ہم خوراک نہ کھائیں تو یہ خود سے خوراک تلاش کر لیتا ہے،
اور سب سے پہلے ان سیلز کو کھاتا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پیٹ کی چربی یا چکنائی کم کرنا۔ آئے دن نئے نئے ڈائٹ پلان اپنائے جاتے ہیں، کبھی ورزش کر کے کبھی چہل قدمی کر کے، مگر کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوتے اور یہ ڈھیٹ چربی وہیں کی وہیں موجود رہتی ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ وہ بہترین حل ہے جس کو اپنا کر اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر انسان کی تخلیق مختلف انداز سے ہوئی ہے، کچھ پر رزلٹ جلدی مل جاتے ہیں اور کچھ پر دیر سے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بے شمار فائدے ہیں، جس میں سر فہرست کچھ ایسا ہے: وزن کا کم ہونا، بلڈ شوگر کا کنٹرول ہونا، برین یعنی دماغ کی صحت بہتر ہونا جس میں لرننگ، میموری پاور پر اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، دل کی صحت پر بہتر اثر ہونا، جب کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہیں گے تو دل کی بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے ہمارے ایجنگ یعنی بڑھتی عمر کے پروسیس پر بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور ہماری اسکن بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلے میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے اور وہ ہے انفلیمیشن یعنی جسم میں سوجن، جس میں بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں جیسے کہ آرتھرائٹس، ہڈیوں کی سوجن وغیرہ۔ کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ پریگنینسی یا فیڈنگ ٹو بیبی، یا وہ لوگ جو پہلے سے کسی ہیلتھ ایشو میں ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ تو ساتھیوں، میں نے تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے بہت فائدہ اٹھایا اور اپنی زندگی میں بہت تبدیلی محسوس کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کر کے کس حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی اچھے نتائج حاصل کریں گے۔ اگر میری باتیں آپ کو پسند آئیں تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کریے گا، اور اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ میں ضرور ڈالیے گا۔